لندن کے معروف تعمیراتی ادارے ریگلن اسکائر اینڈ پارٹنرز کا تیار کردہ مزار قائد کا ڈیزائن نمبر 1 قرار پانے کے باوجود محترمہ فاطمہ جناح نے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد حکومت پاکستان نے ان کی خواہش پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ سے مزار کا ڈیزائن بنوایا۔ 11 ستمبر سن 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سے پوری ملت بابا قوم کے شاہجہاں شاہ ان کا مقبرہ تعمیر کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ اس مقصد کے لیے 20 ستمبر سن 1948 کو پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں قائد اعظم میموریل فنڈ کے نام سے ایک فنڈ قائم کیا گیا، جس نے 1 روپے، 5 روپے اور 100 روپے کے کوپن جاری کیے۔ اس فنڈ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام بھی حصہ ڈال سکے۔ اگلے 8 سال تک محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ایک شامیانے کے زیر سایہ مرکز زیارت بنی رہی۔ اس دوران جناح صاحب کے 2 ساتھی لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر بھی جناح صاحب کی قبر سے کچھ فاصلے پر سپرد خاک ہوئے۔ آہستہ آہستہ جناح صاحب کے مزار کے لیے ڈیزائن موصول ہونا شروع ہوئے۔ ان میں سے ایک ڈیزائن پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے آرکیٹیکٹ مہدی علی مرزا نے، جبکہ دوسرا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے آرکیٹیکٹ زین یار جنگ نے، جبکہ تیسرا ترکی کے آرکیٹیکٹ وسفی اجلی نے تیار کیا تھا، مگر حکومت پاکستان نے یہ تینوں ڈیزائن مسترد کر دیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور نمایاں پیش رفت تب ہوئی جب سن 1957 کے اوائل میں حکومت پاکستان نے مزار کے لیے 61 ایکڑ زمین مختص کی۔ اسی سال کے وسط میں قائد اعظم میموریل کی سینٹرل کمیٹی کے امام پر انٹرنیشنل یونین آف آرکیٹیکٹس یا IUA نے جناح صاحب کے مزار کی ڈیزائننگ کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلے کا اہتمام کیا۔ اس مقابلے میں 31 دسمبر سن 1957 تک ڈیزائن قبول کیے گئے۔ اس مقابلے میں 17 ممالک کے 57 نامور آرکیٹیکٹس نے حصہ لیا۔ ان آرکیٹیکٹس کے ڈیزائن کا جائزہ لینے کے لیے ایک بین الاقوامی جیوری بھی قائم کی گئی۔ اس جیوری کے چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم جناب فیروز خان نون تھے۔ جیوری کے دیگر اراکین میں دنیا کے بعض معروف ترین آرکیٹیکٹس بھی شامل تھے۔ 8 فروری سن 1958 کو کراچی میں اس جیوری کے اجلاس شروع ہوئے اور 15 فروری سن 1958 کو اس جیوری نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، جس کے مطابق لندن کے تعمیراتی ادارے ریگلن اسکائر اینڈ پارٹنرز کے ڈیزائن کو نمبر 1 قرار دیا گیا۔ یہ ڈیزائن اس فرم سے وابستہ ایک آرکیٹیکٹ رابرٹ اینڈ رابرٹس نے تیار کیا تھا۔ مقابلے کی انعامی رقم 25,000 روپے بھی اسی ادارے کو دی گئی۔ ریگلن اسکائر اینڈ پارٹنرز کا مجوزہ ڈیزائن جدید فن تعمیر کا شاہکار تھا اور فن تعمیر کے اسلوب ہائپر بولائڈ میں بنایا گیا تھا، مگر بہت جلد اخبارات میں اس ڈیزائن کے خلاف مراسلات شائع ہونے لگے، جن میں کہا گیا کہ یہ ڈیزائن اسلامی فن تعمیر سے مطابقت نہیں رکھتا اور جناح صاحب کی شخصیت کے شایان شاہ نہیں ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے ان مراسلات کا سخت نوٹس لیا اور ریگلن اسکائر اینڈ پارٹنرز کے ڈیزائن کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا ڈیزائن بمبئی میں مقیم آرکیٹیکٹ یحییٰ قاسم مرچنٹ سے بنوایا جائے، جنہیں جناح صاحب خود بھی ذاتی طور پر پسند کرتے تھے۔ حکومت پاکستان نے مادر ملت کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یحییٰ مرچنٹ سے رابطہ کیا اور انہیں جناح صاحب کا مزار ڈیزائن کرنے کے لیے کہا۔ یحییٰ مرچنٹ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، کردار اور وقار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے شایان شاہ ایک مقبرے کا ڈیزائن تیار کیا، جسے محترمہ فاطمہ جناح نے بھی پسند کر لیا۔ چنانچہ 12 دسمبر سن 1959 کو حکومت پاکستان نے اس ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ 8 فروری سن 1960 کو مزار کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور 7 مارچ سن 1961 کو بنیادوں کی کھدائی شروع ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مزار قائد کی بنیادوں میں پاکستان کے پرانے سکے اور قرارداد پاکستان کی دستاویزات بھی دفن کی گئی۔ تاہم افسوس کہ 31 جولائی سن 1960 کو ملک کے پہلے فوجی آمر فیلڈ مارشل ایوب خان کو مزار کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اگلے 10 برس تک جناح صاحب کے مزار کی تعمیر جاری رہی۔ 15 جنوری سن 1971 کو مزار قائد کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس موقع پر ملک کے دوسرے فوجی آمر آغا محمد یحییٰ خان نے اس کا افتتاح کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔